صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو تین باتوں کا بڑا خیال رکھنا ہے اپنے سفر میں۔ پہلے بات چپل کی کر لوں پھر صحت پہ آتا ہوں۔ تو چپل خریدیں بڑی زبردست، تھوڑی سی مہنگی والی خریدیں، سافٹ والی خریدیں۔ یہی چپل نے مجھے سب جگہ لے جانا ہے، یوں سمجھیں یہ میری سواری ہے۔ اور ایک چپل لے لیں اور اسی چپل میں جو پون گھنٹہ چلنے کی بات کی ہے نا، یہاں چلیں، دیکھیں یار کاٹتی تو نہیں ہے، زخم تو نہیں کر رہی، چھالا تو نہیں کر رہی۔ اب آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ مزیدار نہیں ہے، چینج کر لیں، کوئی بات نہیں، دوسری چینج کر لیں۔ اب جو چپل آپ کو مافق آ جائے نا کہ یار یہ چلنے میں بھی مزہ آ رہا ہے، سافٹ بھی ہے، تکلیف بھی نہیں دے رہی، اب ایسی دو اور خرید لیں، کیونکہ ایسی وہاں نہیں ملنی۔ آپ کو ایک چپل تو آپ نے خرید لی اور آپ نے کہیں اتاری اور کوئی لے گیا، اب کیا کرو گے؟ آپ نے تو رکھی تھی۔ اب کرنا پتہ ہے کیا چاہیے؟ آپ دو یا تین چپل لے جائیں اچھی والی، ایک تو آپ نارمل استعمال کے لیے رکھیں، ایک چپل کو چھپا کر، چھپانے سے مراد تھیلی میں ڈال کر پیک کر کے اپنے بیگ میں ڈال دیں۔ یہ نکالنی آپ نے مینا والے دن ہے، یہ حج کے لیے الگ کر دیں، کیونکہ حج سے پہلے اگر چپل کھو گئی تو پھر اس طرح کی چپل نہیں ملنی، کیونکہ وہاں ملتی ہے چپل، ایک تو مہنگی، دوسری ضروری نہیں کہ آپ کے پیروں کے مطابق ہو۔ تو بہرحال تو چپل کا اہتمام کیجئے، اس میں کنجوسی مت کرنا ورنہ ٹھیک ٹھاک پریشانی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اب آپ نے دیکھا ہوگا جس کی شادی ہوتی ہے وہ باقی تمام معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو کم کھانا، کہیں شادی والے دن بیمار نہ پڑ جاؤ، جس دن شادی ہے اسی دن کہیں پیٹ پکڑ کے نہ بیٹھو۔ تو وہ جناب بڑا اپنے آپ کو بچا کے چلا رہا ہوتا ہے کہ یار شادی کے 4-5 دن جو ہے میں نے بڑا صحت مند رہنا ہے، بڑا حشاش بشاش رہنا ہے۔ سچ بتاؤ، حج سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی کا موقع ہے؟ مینا عرفات جانا ہے تو یہاں میں حاجیوں کو مشورہ دوں گا، ویسے تو سارا ہی سفر احتیاط کرنی ہے، مگر بالخصوص حج کے 5 دن جو ہیں اس کے آنے سے پہلے 8-10 دن پہلے سے بڑا ہوشیار ہو جائیں، اپنے صحت کا، اپنی طبیعت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اپنے پیر کے ناخن بھی کاٹتے رہیں، پیر کا ناخن بڑا ہوا اور لگی چوٹ اور وہ اکھڑ گیا، اب وہ اکھڑ گیا تو اب آپ سوچیں پھر پیر کیسے چلے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خیال ہو کہ میں نے یہ حج کے دن بالکل فریش، بلکہ جب 7 ذو الحجہ آنے والی ہو نا اس سے 1-2 دن پہلے تو اچھا خاصا نیند بھی کرنی ہے، ریسٹ بھی اچھا کریں۔ پتہ چلا بڑی تھکن کے ساتھ میں مینا گیا، نہ عبادت کا دل لگ رہا ہے، نہ جناب نیند ہی آئی جا رہی ہے، تو پہلے مکے میں 1-2 دن سو لینا، آرام کر لیں، فریش ہو جائیں، طبیعت کا خیال رکھیں اپنی، تاکہ بالکل تازہ دم دستے کے ساتھ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ مینا عرفات میں عبادتیں کروں گا۔ تو یہ چند باتیں احرام اور چپل کے حوالے سے ہو گئیں۔ اب چلیں آگے چلتے ہیں۔ جہاز میں ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے تو مدینہ مدینہ کر دیا، ہمیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک ایسی خوبصورت دعا، بہت سارے لوگوں کو جہاز میں سفر کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، اور واقعی جہاز سواری ایسی ہے کہ اول تو اس میں حادثے ہوتے نہیں، لیکن جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر بندہ بچتا بھی نہیں۔ لیکن ایک بڑی پیاری دعا امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کتاب کے آخری صفحے پر، ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا، یعنی یہ صرف حج کے لیے نہیں، جب بھی ہوائی جہاز میں سفر کریں یہ دعا پڑھ لیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری دعا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے، یہ دعا طیارے کے لیے مخصوص نہیں، چونکہ اس دعا میں بلندی سے گرنے اور جلنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور ہوائی سفر میں یہ دونوں خطرات موجود ہوتے ہیں، لہٰذا امید یہ ہے کہ اسے پڑھنے کی برکت سے ہوائی جہاز حادثے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کرے کہ ایئر لائن کے کچھ افسران سن رہے ہوں یا ایسے لوگ سن رہے ہیں جو ان سے بات کر سکتے ہوں، اگر یہی دعا حاجیوں کو یا سفر جب بھی ایروپلین ٹیک آف کرے ہوائی جہاز کے عملے کی طرف سے پورے جہاز کو پڑھ کر سنا دی جائے، جہاز کے مسافر بھی مل کر پڑھ لیں، اللہ نے چاہے اس دعا کی برکت ملے گی۔ یہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سفر حرمین عطا فرمائے، اور خیر و عافیت کے ساتھ جو حاجی اس سال جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، ان سب کے سفر کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرمائے۔ بہرحال جہاز میں بیٹھیں، بات چل رہی ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو سے بچنا ہے۔ تو پہلی بات، نیت کہاں کرنی ہے؟ احرام پہنتے ہی کئی حاجی گھر میں نیت کر لیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔
نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر اور اس وقت کرنی ہے جب جہاز جدہ شریف کے لیے اڑ جائے. کئی حاجیوں کے جہاز اپنے ملک سے کسی اور ملک بھی ہوتے ہیں، کراچی، دبئی، دبئی جدہ. مثال کے طور پہ یورپ سے اگر کوئی آ رہا ہے تو لنڈن، مسکت، مسکت جدہ.